مرتضیٰ صاحب آپ فرمائیے گا، یہ تو ابھی اپنی اس بات کے اوپر اصرار کر رہے ہیں کہ 50 کو اندر ڈالنا ہے اور اپوزیشن والے NRO مانگ رہے ہیں، آپ بتائیے۔ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں بحیثیت قانون کے طالب علم کے کہ NRO تو ہو نہیں سکتا، اور اسپیشلی مبشر حسن کیس میں جو سپریم کورٹ نے لا لے ڈاؤن کیا ہے اس کے بعد یہ چیز اب پاسبل ہے نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جو بھی وفاقی وزراء یا وفاقی حکومت سے تعلق رکھنے والے آپ سپریم کورٹ کے اس ججمنٹ کا حوالہ دے رہے ہیں جو ایک NRO والے اس آرڈر کو نفی کرنے کے لیے آیا، لیکن NRO کی شکلیں پاکستان میں ایک جیسی نہیں ہیں۔ آپ پورا ماضی اٹھا لیں، بڑی گنجائش پیدا کرنے کے طریقے ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ نواز شریف کے اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے کیسز ابھی نیب کے پاس موجود تھے، جب یہ پاکستان سے باہر میاں صاحب چلے گئے تو نیب کے چیئرمین کو جنرل پرویز مشرف نے کہا کہ انویسٹیگیشن سے رکوا دیا تھا۔ میں نے جنرل شاہد عزیز کا انٹرویو کیا اور انہوں نے کیمرے کے اوپر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہمیں جنرل مشرف نے کہا تھا کہ اور انویسٹیگیشن روک دیں، تو ایک طریقہ تھا وہ بھی، اس کے لیے کسی لا آرڈر کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر آپ کو اگر یاد ہو ندیم صاحب کہ جب میاں صاحب کا NRO جو ڈیل کی بات کرتے ہیں وہ سن 2000 میں ہوا تھا، اور اس وقت پاکستان کا آئین جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، آئین ایبروگیٹ ہوا تھا، ابینس میں تھا اس زمانے میں۔ تو چونکہ اس زمانے میں فنڈامنٹل رائٹس نہیں تھے، اس طرح کی کانسٹیٹیوشنل امپلیکیشنز نہیں تھی، سچویشن ڈیفرنٹ تھی۔ آج الحمدللہ اس ملک میں آئین ہے، کانسٹیٹیوشن فنکشنل ہے، عدلیہ ہماری فنکشنل ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کی بات کرنا یہ تمام باتیں ہوتے ہوئے پاسبل ہے، اور میں سر یہ ساری باتیں ہوتے ہوئے جنرل پرویز مشرف کے اوپر آپ نے 3 نومبر 2007 کا کیس پینڈنگ تھا اور پاکستان سے باہر بھی چلے گئے اور اس کو اسمبلی نے ریٹیفائی بھی نہیں تھا کیا ہوا، وہ بھی ایک NRO کی شکل تھی ہمارے سامنے، بھولنا نہیں چاہیے اپنا ماضی۔ ان کے اکاؤنٹ سے فریز کے منہ سے پیسے نکل گئے، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ ندیم صاحب آپ کو یاد ہو تو پرویز مشرف صاحب جب گئے تھے پاکستان سے باہر تو اس سے پہلے ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر بھی تھا، اور ان کی جو ٹرائل کورٹ تھا اس نے بھی ریسٹرکشن لگائی ہوئی تھی ٹریولنگ کے اوپر۔ بعد میں جب اعلیٰ عدلیہ نے ان کو ریلیف دیا اس ایشو کے اوپر کہ آپ ٹریول کر سکتے ہیں فار وٹ ایور ریزن، تو اس کے بعد وہ گئے۔ یہ بات والی بات ہے، اس سے پہلے جب وہ پریزیڈنٹ تھے تو اس وقت بھی وہ آئین توڑا ہوا تھا نا، 3 نومبر 2007 والا ایکشن تو ہو چکا تھا جب وہ پریزیڈنسی سے ان کو رخصت کیا گیا تھا۔ لیکن ندیم صاحب اس زمانے میں وہ کیس فائل نہیں ہوا تھا ان کے خلاف، کس نے روکا تھا؟ جو آپ وہ اسپیشل کورٹ والی بات کر رہے ہیں، وہی تو NRO تھی۔ اب آپ اس کو جو بھی بات کر لیں، ہمارے خلاف تو کیسز فائل ہوئے ہیں، انکوائریز پینڈنگ ہیں، ہم نے ماضی میں بھی ان چیزوں کا سامنا کیا، آج بھی کر رہے ہیں اور کل بھی کریں گے۔ باچر اور نگرے پونٹے 2 امریکی اہلکار ایک ہفتہ اسلام آباد میں لگا کے گئے تھے اور میں آپ کو ایک مشورہ دوں، وہ NRO نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ آپ نے بالکل غصے میں نہیں آنا۔ NRO تھا جی میں نے کہا آپ نے بالکل غصے میں نہیں آنا، اب آرام سے۔ نہیں سر غصہ مجھے نہیں آتا سر، میں نے پریکٹیکلی ایک درست NRO کی شکل آپ نے بالکل ان لوگوں کا نام نہیں لینا جو NROs دیتے ہیں۔ پہلے کونڈلیزا رائس نے کروایا تھا، دوسرا رچرڈ باچر نگرے پونٹے کروا کے گیا تھا اسلام آباد بیٹھ کے۔ شیخ رویل اسکر صاحب کو سب باتوں کا پتہ ہے، یہ خود گواہ تھے میرا خیال میں، ان کو بھی پتا ہوگا ان ساری باتوں کا۔ جب آپ کو ساری باتوں کو پتا، مرزا آپ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سر مرزا صاحب بولیں گے تو وہ تو لیڈر آدمی ہے، میں تو مزدور آدمی ہوں۔ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ دیکھیں میں حقائق پر بات کرتا ہوں، میں جو فیکٹس ریکارڈ اویلیبل ہے اس پہ بات کروں گا۔ میں قانون کا طالب علم ہوں تو میں ازمپشنز پہ نہیں جاتا، میں گوسپ پہ نہیں جاتا، میں ان چیزوں پہ جاؤں گا جو عدالتی فیصلے موجود ہیں، جو عدالتی نظیریں موجود ہیں، اس لیے میں نے آپ کے سامنے وہ بات رکھی۔ سر میں نے تو پریکٹیکلی جو کچھ پاکستان میں ہوا تھا وہ فیکٹس دہرائے ہیں، میں نے ازمپشنز کی بات نہیں کی، اور اس کے لیے کسی قانون کا سہارا نہیں تھا لیا گیا۔ وہ فیکٹس ندیم صاحب، وہ جو فیکٹس آپ بیان کر رہے ہیں ان فیکٹس کے ساتھ آپ اپنا اوپینین دے رہے ہیں۔ آپ کے اوپینین سے میں ڈس ایگری کر سکتا ہوں، آپ کا رائٹ ہے، آپ اپنا اوپینین ایکسپریس کر سکتے ہیں۔ اور جب جنرل پرویز مشرف کے محترمہ کے ساتھ دبئی میں مذاکرات ہو رہے تھے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو NRO ہوا، جب بعد میں سپریم کورٹ گیا وہ NRO کا ڈاکیومنٹ، وہ تو بعد میں NRO کی شکل اختیار کر دیا اس کو، وہ تو بعد میں کیا، اس سے پہلے مذاکرات تو دبئی میں شروع ہو گئے تھے۔ اتفاقیہ ملاقات تھی ندیم صاحب، وہ مذاکرات تھے ہی اسی چیز کے لیے کہ اس ملک کے اندر کانسٹیٹیوشن پولیٹیکل بنیادوں پر کیسز بنائے گئے ہیں وہ غلط کیسز ہیں، ان کیسز کو ختم کیا جائے۔ بعد میں عدالت نے یہ ویو لیا کہ وہ کیسز جو ہیں آپ اس طرح ختم نہیں کر سکتے، عدالت نے اپنا فیصلہ دے دیا، ہم نے کیسز کا سامنا کیا، عدالت سے الحمدللہ کوئٹ ہوئے۔